ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کی زبان، ان کا جسم، ان کا تن، ان کا من، ان کا ظاہر، ان کا باطن پاک صاف ہے، درجے میں صاحب مقام ولی اللہ ہے. یہ تو ہے ہی شیشہ، یہ تو ہے شیشہ ہے. اور ان کو شیشہ بنا کے بھیجا گیا کیونکہ نبوت کا دروازہ تو ہوا بند، لہذا ایسے آئینے بتاؤ جس میں نبوت کے جھلک نظر آتی جائے، نبوت کو دیکھ کر سمجھتے چلے جائیں. تو یہ مومن شیشہ ہی ہے نا. لیکن صحابہ کو پہلے فرمایا مومن، تو اس میں سب شامل ہیں. لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا سنو، یہ صحابی ہدایت کے آسمان کے ستارے، ان کو ممتاز کر دیا. ان کو اصحابی کا نجوم، ان کو ممتاز کر دیا. فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے، شیشہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے اور رہے گا، کیونکہ صبح قیامت تک ہدایت مقصود ہے. جب ہدایت مقصود ہے تو ہدایت کا نور پہنچانے والی لائٹ ضروری ہے، وہ شیشہ ضروری ہے. تو یہ کاملین، عاملین، راسخین علماء اولیاء ہیں جو شیشہ ہیں. لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا وہ شیشے ہیں جن تک میرا فیض پہنچا ہے. لیکن جن کے ذریعے فیض پہنچا ہے وہ صحابہ ہیں. وہ صحابہ صحابی کا نجوم، صحابی کا نجوم. فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ کر شیشے بننے والوں تم اور ہو، اور جب مجھ کو دیکھ کر آسمان کے ستارے بن گئے وہ اور حضرت. یہاں ایک خوبصورت بات، صحابہ کو ستارہ کہا ہے، اور ستارہ ظاہر ہے کہ وہ زمین پر نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ ستارہ زمین پر نہیں ہوتا، نہ صحراؤں میں، نہ شہروں میں، نہ دریاؤں میں، نہ باغات میں، نہ جنگل میں، نہ دریا میں، نہ کوثار میں، نہ آبشار میں، نہ مشرق میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ فرش میں. نہیں، ستارہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ اس کی چمک نظر کو قریب کرتی ہے، ورنہ ہماری نظر وہاں پہنچتی ہی نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا وہ ستارہ نظر آتا ہے، ارے تیری آنکھ تو درمیان میں رہ جاتی ہے. ستارے کے نور نے تجھے اپنا قریب کیا تو تم کہتے ہو وہ ستارہ ہے. ورنہ جب دن ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں، دن ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، ابر ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، تیری نظر کیوں نہیں دیکھتی؟ ستارے نے تمہیں نہیں دیکھا. جب ستارے بے نقاب ہو کر اپنی تمہاری آنکھوں پر چمک پھینکتے ہیں اور تیری آنکھ اور ستارہ جب قریب قریب ہوتے ہیں، کہتے ہو وہ ستارہ، کہتے ہو وہ ستارہ. معلوم ہے یہ ان کا کرم ہے کہ تیری نظر کو اپنے قریب کر کے منور کر کے اپنا آپ دکھایا. ابھی تو ہم ستارے تک نہ پہنچے، تو جس نے انسان کو آسمان کا ستارہ بنایا اس کو پہچاننے میں کتنا وقت لگے گا. فرمایا میرے غلاموں، اے ایمان والو، بس حقیقت سمجھو. صحابی کا نجوم، صحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم. معلوم ہے کہ زمین پر ستارے نہیں ہوتے، موتی زمین پر ہے، آسمان میں نہیں ہے. لال و گوہر زمین پر ہیں، آسمان پر نہیں ہے. ڈائمنڈ، اعلیٰ قسم کے ہیرے، جواہرات، موتی، سونا اور چاندی زمین پر ہیں، آسمان پر نہیں ہے. مگر یہ ساری زمین کا سونا اور چاندی اور موتی اکٹھے کر کے کہہ دو کہ ایک یہ سب لے لو اور ایک ستارہ زمین پر آ جائے، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. اور اگر کہو کہ ہم اس ساری کائنات کی رونق کو ہم ستارہ بنا کر اوپر بھیجیں گے اور وہ نیچے آ جائے، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے، صرف آرزو و مقالی ہے. خام خیالی ہے، آرزو و مقالی ہے. وہ نہ نیچے آئیں گے
اور نہ چمکتے ہیرو تم اوپر جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ ستارہ نیچے نہ آئے، ہیرا اوپر نہ جائے، تو زمین اور آسمان کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ بس سمجھ لو کہ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے اتنا ہی آپ میں اور ستاروں میں اتنا ہی فرق ہے۔ فرمایا تم شیشہ ہی سے، تم موتی ہی سے، تم لال و جوہر ہی سے ہی، مگر میرا ستارہ اور آسمان ہدایت کا ستارہ اور تم، جتنا زمین اور آسمان دور ہیں اتنا تیری اور ان کی منزلت میں فرق ہے۔ وہ اتنے اونچے، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اور پھر میں اس کو دیکھا، وہ عرش کا ستارہ بن گیا۔ اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور جنہوں نے مجھے دیکھا صرف ان کو دیکھا ہے، ہم ان کو شیشہ بنا دیں گے لیکن آسمان کا ستارہ نہیں بنے گا۔ آسمان کا ستارہ وہی بنے گا جس نے مجھے دیکھا۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا شیشے دیکھتے رہنا، ان میں ناقص بھی ہوتے ہیں کامل بھی ہوتے ہیں، شیشے ناقص بھی ہوتے ہیں کامل بھی ہوتے ہیں۔ بعض شیشوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے اور اس پر جو کلی لگی ہوتی ہے وہ اتر بھی جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں جو ناقص ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ٹھوکر لگے تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹتے ٹوٹتے دوسرے کو بھی زخمی کرتے ہیں، لیکن ستارہ نہ ٹوٹے نہ چھوٹے نہ روٹے۔ میں تم اور وہ اور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین پر چمکنے والے شیشے جتنے دیکھ کے جانا یہ کیسا ہے، کس منڈی سے آیا ہے، صحیح تصویر دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا، اس پر تبصرہ ہے، اس پر تائید ہے، اس پر تخصیص ہے کہ دیکھ دیکھ کے چلو، لیکن ستاروں کے متعلق حکم ہے بے ایہم اقتدیتم۔ یہ نہیں فرمایا پرکھنا، یہ نہیں فرمایا ان کے لیے بھی کوئی کسوٹی ہے، نہیں۔ رخ مصطفیٰ کا چہرہ جس نے پڑھا، چہرہ رسول جس نے پڑھا، چہرہ بددعا کی تلاوت جس نے کی، اس نگاہیں رخ بددعا سے منور ہو گئی ہیں، اس کو پرکھنے اور کسوٹی کے لیے اس کی کسوٹی بھی کوئی ہے؟ کوئی کسوٹی نہیں نا۔ اور سنو میں اسی پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ جب جنگ بدر سے، بدر شریف سے واپس لوٹے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بدر میں شریک ہونے والے جو شہید ہو گئے وہ سب جنت میں ہیں، اور جو باقی آئے اب جو تم مرضی کرو خدا نے تمہیں بخش دیا۔ صاف حدیث موجود، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو تم بخشے گئے، بخشے ہوئے ہو، بخشے ہوئے ہو، صرف تمہیں ہی نہیں بخشا گیا، اسے دیکھا اس کو بھی بخشا گیا۔ تو فرمایا بے ایہم اقتدیتم، اب کوئی تخصیص نہیں رہی کہ پہلا صحابی کے بعد کا صحابی تابعی ہے یا کون ہے، بس جو صحابی ہے وہ بے ایہم اقتدیتم، وہ کامل ہدایت کا ضامن ہے، کامل ہدایت کا سہارا، کنارہ، ستارہ ہے۔ تو یہاں بھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیار کی بات فرماتے ہیں، گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، رہ رواں راہ رواں را شمع و شیطان را رجوم، راہ رواں را شمع، راہ رواں را شمع و شیطان را رجوم۔ ارشاد فرماتے ہیں جو چلتے ہیں طالب بن کر، جو چلتے ہیں قاصد بن کر، جو چلتے ہیں محبوب معشوق کی تلاش میں، ان کے لیے تو چراغ ہدایت ہیں، ان کے لیے تو وہ چراغ ہیں۔ پکڑو چراغ چلتے رہو، پکڑو چراغ چلتے رہو، جو ہے ان کے لیے رجوع میں،
ان کے لیے رجوم ہے. رجوم کہتے ہیں اس ستارے کو، رجم مارنے کو کہتے ہیں. رجم کہتے ہیں کوئی شے کسی دوسرے کو مارنا سے کہتے ہیں، لیکن یہاں کوئی شے کسی کو مارنے کا نام نہیں ہے. رجم کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ شیاطین آسمان کے قریب جاتے ہیں فرشتوں کی بات سننے کے لیے، تو ایک ستارہ حکم الہی سے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور ستارہ اس کو لے کے زمین کی طرف آ جاتا ہے. آپ نے کبھی تماشا دیکھا ہوگا ستارے ٹوٹتے ہیں، ستارے چھوٹتے ہیں، ٹوٹتے نہیں چھوٹتے ہیں. میں یہاں اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. جب میں تیر کمان پہ چڑھا کے پھینکوں گا تو کیا کہو گے، تیر ٹوٹا یا تیر چھوٹا؟ تیر ٹوٹا تو نہیں، تیر چھوٹا. تو گویا یہ کمان عشق پر، کمان قدرت میں، کمان قدرت میں اور کمان حکمت میں اور کمان ہدایت میں جب وہ ستارہ اٹھا کے پھینکا جاتا ہے شیطان پر تو شیطان بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے. جناب رومی فرماتے ہیں جس طرح آسمان کا ستارہ شیطان کو آسمان کے قریب نہیں جانے دیتا، اسی طرح صحابی غلاموں کو شیطان کے قبضے میں نہیں جانے دیتا. اس لیے ہمیں اہتداء تم اقتداء تم، یہ کہا کہ مدینے والوں تم اقتداء کرنا، عربیوں تم اقتداء کرنا، اے ابو ظبی والوں تم کرنا، اے صحرائیوں تم کرنا. فرمایا جس نے اقتداء جس کی ابتدا کی، مشرق ہو کے مغرب میں، شمال میں ہو کے جنوب میں، جس قبیلے کا ہو، جس قوم کا ہو، جس خیال کا ہو، جس حال کا ہو، جس مقال کا ہو، جس چال کا ہو، جس نہج کا ہو، جس درجے کا ہو، جس حیثیت کا ہو، جس علم کا ہو، جس خیال کا ہو، مگر اپنے لیے میری طرف آتا جائے، میرا بن کے میری طرف آئے اور شیطان اسے گمراہ کرنا چاہے اور تو کسی میرے صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کی کوئی عادت کا چراغ لے کر چلو تو وہ چراغ اس طرح تمہیں بچائے گا جس طرح آسمان کے ستارے شیطان پر چھوٹتے ہیں. اس لیے فرمایا گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم رہ رویرا شم شیطان را رجوم. ناظرین، برمنگھم میں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. اللہ اکبر اللہ